حملے کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 5th جنریشن جس کہتے ہیں نا ہائیبرڈ وارفیئر ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, اور اس قسم کے ہتھ کنڈے اس پہ استعمال ہوتے ہیں. مت بھولیے میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہوں, آئی بلانگ ٹو پی ٹی آئی فیملی. میرا بیٹا پی ٹی آئی ہے, میرا بھانجا پی ٹی آئی ہے, میرا بھتیجا پی ٹی آئی ہے, میری بیٹیاں پی ٹی آئی ہیں, ہم پورا خاندان پی ٹی آئی میں ہے. میں خاندان, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور ہم نے یہ فیصلہ کوئی اجرت میں نہیں کیا تھا. دعوتیں تھیں, دعوت کس کو نہیں تھی؟ مجھے تھی, سب کی دعوت تھی. نواز شریف کی بھی دعوت تھی, آصف علی زرداری کی بھی دعوت تھی. میں نے سب دعوتوں کو ٹھکرا کر عمران خان کی دعوت کو قبول کیا, اور الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرا فیصلہ درست تھا. اور جو عزت اور جو مقام مجھے پی ٹی آئی کی قیادت نے دیا ہے, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دیا ہے, وہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. تو میں جو لوگ مجھ سے فون کر کے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, میں اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, آپ کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے نائب کپتان, اور بنا کے رہیں گے پاکستان, نیا پاکستان, ایک خوددار, خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان عمران خان کی سربراہی میں. شکریہ. آپ کے 3-4 لوگ ایسے تھے جیسے چوہان, جلندری صاحب اور دیگر جنہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا اور بعد میں پھر وہ ان کی طرف چلے گئے, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں؟ کوئی نہیں گئے, غلط بیانی کر رہی ہیں, بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کی تو بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. ان کا تو کام ہی کیا کہتے ہیں نا پاپڑ لگانا ہے. تو یہ بھی پاپڑ لگایا ہے. میرا ان سب علماء اور مشائخ کے ساتھ, قابل قدر شخصیات کے ساتھ آج کا نہیں نسلوں کا تعلق ہے. چاہے وہ قاضی صاحب کا خاندان ہو, چاہے قاری حمید جلندری صاحب کا ہو, چاہے قصوری صاحب کا ہو, چاہے میں کس کا نام ہوں, چاہے گیلانی خاندان کے جو بزرگ ہیں کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں, ان کے تجربے ناکام ہو گئے ہیں, اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آزمائے ہوئے چہرے ہیں, مزید آزمانا بے سود ہوگا. ان کے 3 ماہ میں مہنگائی وہاں پہنچ گئی ہے جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج پاکستان کی تاریخ میں جو افراط زر جو ہے وہ ان حدوں کو چھو رہا ہے جو کسی کے تصور میں نہیں تھا. 25 سے 30% انفلیشن کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے. ایک دوسری چیز, میں حیران ہوں ان کے لب و لہجے پر. میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین پرزور مذمت کرتا ہوں تارڑ صاحب کی, اور جو ان کے دیگر جو ان کے نون کے ترجمان ہیں, کہ ایک خاتون خانہ, ایک باپردہ خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جو پبلک لائف میں نہیں ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت اور اللہ کرتی ہیں, ان کے بارے میں ایسی نازیبا گفتگو کرنا, ایسی گھٹیا سوچ کا مظاہرہ کرنا, میں اس کی جتنی مذمت کوئی شریف انسان کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے. اور وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ماں, ہر گھر میں بہن, ہر گھر میں بیٹی, ہر گھر میں بہو ہوتی ہے. اگر
एहतराम की हदों को फलांगेंगे तो मत भूलिए दहलीज पार करना सबको आता है। शाइस्तगी के दायरे में रहिए तो ये मुनासिब होगा, और अगर आपने शाइस्तगी का दामन छोड़ा तो फिर पीटीआई के नौजवानों को भी जवाब देना आता है, पीटीआई की क़यादत को भी जवाब देना आता है, और बड़ा मौसर जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि हमारी सियासत कितनी गिर गई है। मुझे अफसोस होता है कि मेरे कॉलीग थे और हैं राजा रियाज साहब, उनको पार्टी में मैं लेकर आया, आज वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं, लेकिन मुझे अफसोस है इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हैं, इतनी लग़ और बेबुनियाद बात कर रहे हैं। उन्हें ट्वीट किया है कि शाह महमूद कुरैशी की बिलावल से, आसिफ अली जरदारी से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई और अनकरीब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है राजा रियाज से सजती नहीं है बात। जब आप इतनी बेबुनियाद बात करेंगे आपकी अपनी साख मुतासिर होगी। आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने आप को कहते हो, इस पर भी आपको शर्म आनी चाहिए। कौम आपको तस्लीम ही नहीं करती, और फिर इस किस्म की ट्वीट्स मैं एक जुमले में कह देना चाहता हूँ, मुलाकात क्या, शमूलियत करेगी मेरी जूती। और मैं पीटीआई के कारकुन, मुझे बहुत से दोस्तों का परेशानी वाला फोन आया कि हम क्या सुन रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटा, सियासत में हमा किस्म के कीचड़ उछाले जाते हैं। मेरी गिलानी साहब, मैं उन सब कुछ गुजार हूँ कि उन्हें भरपूर तरीके से मेरी हिमायत और दुआ की है। उनका अपना अंदाज है, हर आदमी का अपना अंदाज है। कोई घर आ जाए तो क्या किया जाए, बैठाना पड़ता है, चाय भी पूछनी पड़ती है, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं, मुझे इत्मीनान है और मुझे उन पर एतमाद है। सर, ये फैशन है पूरे हल्के में कि जी पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं और बहुत से दीगर टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो आप देखिए, इसमें ऐड कर लें कि आपने शुरू में कि कीमती हल्के जो है वो धांधली के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया है, तहरीर तौर पर किया है, और अगर उसको निशानदेही की है तो जी बिल्कुल, आपसे मैं अर्ज कर देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ। मैंने तहरीरी तौर पर आज से 2 रोज़ पहले जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं PP 217 के ज़ैन कुरैशी साहब, जो हमारे उम्मीदवार हैं PP 217 के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन दी है। और वो क्या है, उसमें 3 चीज़ें। नंबर 1, हुकूमती सरकारी उम्मीदवार सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, और ये मैंने ज़बानी बात नहीं की, तस्वीरें दी हैं, वीडियो क्लिप साथ लफ किए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ओल्ड शुजाबाद रोड में मुस्लिम लीग की मीटिंग हो रही है। उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में मुस्लिम लीग के पूरे बेनिफिट्स लगे हुए हैं सरकारी बिल्डिंग में, जो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खुला खिलाफ वर्जी है। वहाँ सरकारी अफसरान उसको रिसीव कर रहे हैं और महफिल में बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस देना चाहिए, और मुझे RO साहब ने कहा है कि यकीनन ये आपने कानून बात की है और सबूत के साथ की है, हम इसका नोटिस लेंगे। हमने तहरीरी तौर पे कंप्लेन की है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाई जा रही है। एक क्लिप पेश किया है, पाइप बिक रही हैं या टाइलें बिक रही है। ज़बानी बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बात की है। नंबर 3, कॉरपोरेशन की टीम्स, और मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरपोरेशन से तवक्को करता हूँ कि वो अपनी टीम को हिदायत देंगे, रात को वो हमारे बैनर्स उतरवाते हैं। मेरी गुजारिश ये है
کہ آپ بینر لگاتے ہیں، ہم نے تو ایک بینر آپ کا نہیں اتارا اور آپ کے ہم سے کئی گنا زیادہ لگے ہوئے ہیں. آپ حلقے میں جا کے دیکھیں، آپ کے کئی گنا زیادہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ بینروں سے اگر ووٹ ملنے ہوتے جی تو پھر وہ ان کے عزیز ہیں جو پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، تو ہر جو پرنٹر ہے وہ ایم این اے ایم پی منتخب ہو جاتا. بھائی بینروں سے ووٹ نہیں ملتے، سوچ سے ملتے ہیں اور نظریے کے ووٹ ہوتے ہیں. ہم نے ایک بینر نہیں اتارا، وہ اتار رہے ہیں اور سرکاری عملے کے ساتھ مل کے اتار رہے ہیں. کارپوریشن کی ٹیمیں، میں نے حد تک کہا کہ انسپیکٹر ہے محبت خان اس کا نام ہے، جو ساری کارروائی کو اوورسی کر رہا ہے، کارپوریشن کا ملازم ہے. میں نے سی او کو بھی کہا اور میں توقع کرتا ہوں کمشنر ملتان سے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اس وقت کارپوریشن کے، کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے، کیونکہ یہ خلاف ضابطہ ہے. دیکھیے ہم نے ساری الیکشن کیمپین پرامن طریقے سے کی ہے، کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ پہلا الیکشن نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں نا پہلا قدم ہے ان کا. ہم نے تو جنریشن سے سیاست کی ہے، ہار کے بھی دیکھا ہے، جیت کے بھی دیکھا ہے. ہم نے تصویر کے سب رخ دیکھے ہوئے جی. تازے پاپڑ نہیں لے لے، اس لیے ہم میں حوصلہ بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور برملا کہہ رہا ہوں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن آپ کو بھی قانون شکنی نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنا حمزہ کی شے پر، افسروں کی شے پر آپ اس قسم کی دھاندلی اور دھونس دکھائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. 3 جگہ انہوں نے کارروائیاں کی. یونین کونسل 51 میں ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا، ہمارے کارکن کو زخمی کیا گیا. ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ولایت آباد میں ان نے تماشا کیا، ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور یونین کونسل 46 میں، رنگیل پور میں. بھائی اب کہتے ہیں جی ہم تو جھگڑا نہیں کرتے، جو بچے جاتے ہیں ہم گلیوں میں وہ لوٹا لوٹا کہتے ہیں. تو بھائی میں کیا کروں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ اگر تم لوٹے ہو گئے ہو تو میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تم نہ ہوتے، بیٹا نہیں آپ ٹھہرے، آپ بات نہ کریں. لوٹا نہ ہوتے تو نہ کوئی کہتا. اب میں نہیں کہہ رہا بھائی جان، یہ میں نہیں کہہ رہا، مریم نواز شریف خود کہہ رہی ہیں، اور جگہ جگہ ان کی چترال کی کلپس چل رہے ہیں کہ لوٹوں کا ساتھ کبھی نہ دینا، لوٹوں پر اعتبار نہ کرنا، لوٹوں کا مقام غسل خانہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مریم بی بی کہہ رہی ہیں. اور ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ملتان آئیں گی کیا اس بات پر قائم رہیں گی؟ کیا وہ اس بات پہ قائم رہیں گی؟ کیا کہیں گے نہیں، اب جو یہ لوٹے ہیں یہ غسل خانے کے قابل نہیں، ہمارے ڈرائنگ روم میں سجائے جائیں گے. کیا اگر پالیسی بدل لی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. 20 کے 20 ٹکٹیں ہم نے لوٹوں کو دی ہیں. یار یہ پی پی 217 میں تو حیران ہوں، جو بیچارے جھنڈے اٹھا کر کوششیں کرتے رہے، آج وہ بیچارے سینئر لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کاش وہ عمران خان کا سبق سیکھ لیتے اور کہہ دیتے کہ غلامی نامنظور. ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے اس میں ٹرن آؤٹ بڑا کم ہوتا ہے. جی دیکھیے اس وقت جو پنجاب میں الیکشنز کا ماحول بن چکا ہے، میں تو اچھا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اب موسم کا مجھے معلوم نہیں ہے اس دن موسم کیسا ہوتا ہے، کیونکہ پری مانسون رینز کا خدشہ ہے. لیکن اگر موسم صحیح رہتا ہے تو میں تو بڑا اچھا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس حلقے میں نہیں، 20 کے 20 حلقوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ضمنی الیکشن نہیں ہے،
یہ ضمنی الیکشن پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نام تلاش کر رہے ہیں, ان کو کیا کہیں, نگران کہیں, نیم کہیں, قائم مقام کہیں, کیا کہیں, وہ نام ابھی تلاش ہو رہا ہے کہ ان کو کیا کہیں. وزیر اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ جو ان کا الیکشن تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا یہ سارا پروسیس اللیگل تھا, آئین سے ماورا تھا, تبھی تو مسترد کر دیا, تبھی تو انہوں نے 25 لوٹوں کو ڈی سیٹ کر دیا, تبھی تو انہوں نے 5 سیٹوں کے لیے جو الیکشن کمیشن کترا رہا تھا ان کی نوٹیفیکیشن کا انہیں اعلان کر دیا اور کہا کہ نہیں 22 تاریخ سے پہلے یہ 5 سیٹیں جو تحریک انصاف کی ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے. اب اگر ان کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کی اسمبلی میں عددی اکثریت بن جاتی ہے 173 اور نون کی بن جاتی ہے باشمول اپنے ساتھیوں کے, بیٹا بیٹھ جائے آپ, بن جاتی ہے 172. وہ تو آج ایک ووٹوں کی ہماری برتری ہو گئی ہے. تو اس لیے 20 یہ حلقے ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے, تبھی تو ساری انتظامیہ کو جھونک دیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو, سب کو بلا کر کہا ہے کہ یہ آپ مت کیجئے گا. سپریم کورٹ نے کہا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ایک اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے فیصلہ کیا ہے, ملتان کے جتنے آفیسرز ہیں میں اس کو ان کی کاپی بھجوا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ قائم تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے, اور سب کے لیے کہا ہے, ہمارے لیے بھی وہ لاگو ہے, ان کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے. We are all equal in the eyes of law. اور یہی قانون کی حکمرانی اسی کو تو کہتی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب کی انتظامیہ استعمال نہیں ہوگی. مجھے یہ بتائیے, ہم جہاں جاتے ہیں اسپیشل برانچ کے لوگ ہمیں کور کرنے آ جاتے ہیں, ہماری حفاظت کرنے آتے ہیں؟ نہیں بھائی, کلپ بنانے آتے ہیں. اب آپ نے فرض کیجیے ہماری کارنر میٹنگ کی ہے, ان بھائی نے کر دی ہے, جنجوعہ صاحب نے بلا لیا اپنے گھر چائے کی پیالی پر, یا 4 بندے اکٹھے کر لیے, کارنر میٹنگ کرا دی, جلسہ کروا دیا تحریک انصاف کا. تو اسپیشل برانچ کے بندے جو سیویز میں ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے, آ کے جیسے مجمع ہے, ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھا ہو کوئی 100% بیٹھا ہوگا, یار اچھی فلم بنانا پلیز, اور تصویر ایسی کھینچنا کہ کوئی چہرہ بچ نہ جائے تاکہ انتظامیہ کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ کیا کرتے ہیں, وہ کلپ بھجواتے ہیں انتظامیہ کو, انتظامیہ پھر بیٹھ کر ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور پھر ان کے پاس پیغامات جاتے ہیں, ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کرتے ہیں, آپ کو چیئرمینی چاہیے وہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی اور ایشو ہے تو ہم ریزالو کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کا کوئی پرانی FIR ہمارے نظر سے گزری ہے, وہ ٹیکس کا کیس بھی لگتا ہے آپ کا ایک پڑا ہوا ہے جو ابھی نامکمل ہے اور اس پہ کارروائی ہونی ہے, تو اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں استعمال کرتے ہیں. پہلے کیرٹ ڈینگل کرتے ہیں کہ اگر وہ لالچ میں آ جائے تو, جب وہ اس میں نہیں آتا پھر دھمکاتے بھی ہیں, خبر لے لیں گے, خیال کرنا. یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکیں گے اور اس ملک میں دنگا فساد ہوگا. اگر ایسا انہوں نے کیا تو پنجاب میں آج کہہ رہا ہوں, پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار کے طور پہ کہہ رہا ہوں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی اور اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ذمہ دار انتظامیہ اور پنجاب کے حکمران ہوں گے. اگر خدا نخواستہ اس دن کوئی اموات ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, یو ول بی ریسپانسبل. میں آج پر وقت آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میڈیا کی یہ فوٹیج کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے, آپ ہوں گے. ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے, ہم نے تجاوز نہیں کرنا. ہم پرامن ماحول چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ووٹر کو ایسا ماحول دیا جائے
کہ وہ جائے لائن میں لگے اپنا ووٹ دے. اگر وہ دینا چاہتا ہے بلے کو تو دے, کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو دے دے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا, سو واٹ, دنیا بند تو نہیں ہو جائے گی. ہار کے بھی لوگ زندہ رہتے ہیں, جیت کے بھی لوگ زندہ رہتے ہیں. یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی ہار سے نہیں گھبراتے. نظریہ نہیں ہارنا چاہیے, اصولوں کی ہار نہیں ہونی چاہیے, باقی تو وقتی چیزیں ہیں. صاحب آپ کا جو پچھلا بیان ہے بڑا وائرل ہوا, جس میں آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے ہروایا گیا, اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ وطن اگر ہوتا تو اس خطے کو بھی فائدہ ہوتا, کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت اب یہ سوال یہ پیدا یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے جہانگیر ترین خان جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز تھے, اور آپ کا اشارہ بھی انہیں کی طرف تھا. تو کیا اس سازش میں کیا عمران خان صاحب کی کنسنٹ بھی شامل تھی, یا انہوں نے اپنے طور پر یہ سازش کی؟ کیڑا سونا سوال کیا. عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے, اینکرز کے سامنے خود فرمایا کہ اگر شاہ محمود ایم پی اے منتخب ہو جاتے تو میرے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوتے. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا لیکن دوست تھے وہاں. تو میں جو شخصیت مجھے پارٹی کا وائس چیئرمین بناتی ہے, جو مجھے عزت دیتی ہے, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا کریں گے. لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. ہم نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا, اور اللہ نے مجھے عزت دی, مجھے وزیر خارجہ بنایا اس ملک کا, اور بحیثیت وزیر خارجہ میں نے پاکستان کی دیانتداری سے نمائندگی کی. تھینک یو جناب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.